وسيدتنا زینب وسيدنا حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الشافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفا دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی بیمار پڑ جائے تو کیا اسے دوا استعمال کرنی چاہیے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں دوا استعمال کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نازل نہ کی ہو۔ تم گائے کا دودھ ضرور استعمال کرو، کیونکہ وہ تمام درختوں سے چرتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایسا موضوع ہے دنیا کے ہر شخص کے لیے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے تعلق، کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، کسی عمر میں ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بڑا، سب کے لیے آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی مفید ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن، حدیث اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا قرآن و سنت کی روح سے یہ جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کیا انسانی جو بیماریاں ہیں، ذہنی ہوں، فکری ہوں، ان کا کیا علاج بتاتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر جو بیماری ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوا پیدا کی ہے، ہر بیماری کا علاج، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم طبیب روحانی بھی ہیں، طبیب جسمانی بھی ہیں، طبیب فکری بھی ہیں۔ دنیا بھر میں کوئی انسانی زندگی کی ضرورت ہو، وہ اگر اس کی صحت کا معاملہ ہے تب بھی، اس کی روحانی جسمانی صحت کا معاملہ ہے تب بھی، اس کی فکری صحت کا معاملہ ہے تب بھی، زندگی کا کوئی گوشہ، حیات انسانی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے کہ آسمان میں اگر کوئی پرندہ بھی اپنا پر ہلاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا بھی علم دے کر گئے ہیں۔ اتنی جزیات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑی ہیں، اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حیات انسانی کی کامیابی جو ہے، اس کی صحت ہو، تندرستی ہو، اس کی معرفت کا راز ہو، اس کو اپنی پسند رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو بنا لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لو، یہی زندگی کی کامیابی ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتائے، جو غذائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی، سادی سی بات آپ نے ارشاد فرما دیا کہ کلونجی اور شہد جو ہے سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے۔ پھر فرما دیا کہ شہد میں 70 جو بیماریاں اس کے لیے شفا ہے۔ اس طرح لہسن کے لیے آپ نے فرمایا 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ ناظرین کرام، جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے میں اس کے بارے میں بتا دوں۔ شہد پہ ریسرچ ہوئی، اور اس پہ جو گیری ملر کی بڑی مشہور کتاب ہے امیزنگ قرآن، اس میں بھی اس نے بہت لکھا۔ ٹائم چونکہ میرے پاس اپنے انٹرو کا کم ہوتا ہے، میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جو لیٹسٹ ریسرچ ماڈرن ہوئی شہد کے حوالے سے، اس میں انہوں نے کہا کہ 800 انگریڈینٹس شہد کے اندر ایسے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس لیے گیری ملر کہتا ہے کہ 14.25 صدیاں پہلے کون سی لیبارٹری تھی وہاں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دیا تھا کہ شہد استعمال کرو
پتلا شوربہ استعمال کرو، جو کا استعمال کرو، جو کی روٹی کھاؤ، اور یہ دلیے کا استعمال کرو، تو وہ کہتا ہے ہم نے 14 صدیاں ضائع کر دی اپنی۔ اگر شروع میں ہی مان لیتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تو انسانیت کو کتنا فائدہ پہنچا۔ لہٰذا میں کہتا ہوں کہ آج کے انسان اور آنے والے سارے انسان جو ہے جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس میں عمل کرنا شروع کر دو، یہ بہت مفید چیز ہے۔ ناظرین کرام، آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ بہت بڑی روحانی شخصیت بھی ہیں اور بہت بڑے ہمارے ملک کے صف اول کے طبیب بھی ہیں، پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب آج میرے مہمان ہیں۔ ان کے ساتھ ہربلسٹ ہیں نوجوان ڈاکٹر محمد فیصل، یہ دونوں آج میرے مہمان ہیں۔ ابتدا سید صاحب سے میں کر رہا ہوں۔ جی شاہ جی، پہلے بتائیں بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے؟ میں ایک بات عرض کر دوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لکھا ہوا ہے بائبل میں، جو بندہ آتا تھا نا تو پہلا وہ یہ سوال کرتے تھے، مریض آتے تھے لوگ اپنی ضرورت کے لیے، ڈو یو بلیو، کیا تم یقین رکھتے ہو جو میں بات کہوں گا؟ جب وہ کہتا تھا ہاں یس، تو اگلی بات کہتے تھے، اس کو دم کر کے کہتے تھے گو اینڈ سن نو مور، جاؤ اور گناہ نہ کرو۔ تو بیماری پیدا کیوں ہوتی ہے؟ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم غازی صاحب، آپ نے جو سوال فرمایا کہ بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے، اگر انسان میرے کریم آقا تاجدار البوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کے ارشادات عالیہ کو اپنا لے تو بیماری پیدا ہوتی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بیماری پیدا ہی تب ہوتی ہے جب وہ راستے سے بھٹکتا ہے، دائیں بائیں ہو جاتا ہے، تب بیماری پیدا ہوتی ہے، ڈیویٹ کرتا ہے، جی تب بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ سیدھی راہ پہ چلتا رہے جو میرے نبی علیہ السلام نے جو متعین فرمایا، تو پھر بیماری پیدا ہوتی ہی نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں ایک طبیب کو بھیجا گیا تھا کہ تم وہاں جاؤ اور مسلمانوں کا علاج کرو۔ وہ ایک عرصہ تک طبیب بارگاہ رسالت مآب میں رہا، پھر وہ واپس خالی ہی چلا گیا، کہنے لگا وہاں تو کوئی بیمار ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کلدہ بن حارث غالباً اس کا نام تھا، حارث بن کلدہ وہ اور ہیں، وہ اور حکیم ہیں، وہ بنو ثقیف کے حکیم تھے نا، حارث بن کلدہ۔ حارث بن کلدہ ہاں جی، انہوں نے بھی کہا تھا جی میں چاہ رہا ہوں دکان بند کر، کوئی بیمار ہی نہیں آتا۔ اس لیے میرے کریم آقا رسول عربی نے جو ہمیں دین متین عطا فرمایا، جو طریقہ کار اختیار فرمایا میرے خود آقا نے اور جو صحابہ کو، اب دیکھیے کتنی ایک عرفہ ترین بات ہے کہ میرے کریم فرماتے ہیں کہ معدہ ایک حوض کی مانند ہے اور اس سے پورے جسم کو سپلائی ہوتی ہے جو غذا۔ تو میرے کریم نے فرمایا کہ معدہ درست ہوگا تو سارا بدن ہی درست ہوگا، اگر معدہ بیمار ہو جائے گا تو سارا بدن بیمار ہو جائے گا۔ اور معدے کو بھرنے کے لیے شاہ فرمایا کہ بدترین برتن جو انسان بھرتا ہے وہ معدہ ہوتا ہے۔ اگر تم بھرنا ہی چاہو تو 1/3 حصہ کھانے کے لیے اور 1 حصہ پانی کے لیے اور 1 حصہ سانس لینے کے لیے، تندرستی کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر 1 من وزن اٹھا سکتا ہے، اس کے سر پر 10 کلو وزن رکھا جائے تو اس کے لیے کتنی آسانی ہوتی ہے۔ اب لیکن کیا کریں شاہ جی، اب شادی پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں سلامی دی ہے، وہ بھی تو پوری کرنی ہوتی ہے نا۔ جی آپ بات کریں۔ لیکن اپنی صحت تو ساتھ برباد کر لیتے ہیں نا، سلامی پر جتنا خرچ کیا ہوتا ہے نا اس سے دوگنا اپنی صحت پر خرچ کرنا پڑتا ہے، کئی گنا جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کئی گنا اپنی صحت پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور آج کل پھر برالر جو استعمال کیا جاتا ہے تو نیری بیماری ہوتی ہیں، اس میں اور کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بچے جو ہمارے بیمار ہو رہے ہیں وہ کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب نیکس وغیرہ، ہاں نگٹس، یہ تو زہر ہے جو ہم قوم کی رگوں میں اتار رہے ہیں، نگٹس وغیرہ۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، جو فاسٹ فوڈ وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ نگٹس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ہم نے گھر کے کھانے کو چھوڑ کر بازار کو اختیار کر لیا اور اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ وہ کیمیکلز ہوتے ہیں یا چٹ پٹے کھانے ہوتے ہیں، وہ ہضم نہیں ہوتے ہیں، معدے میں تیزابیت بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے، رد عمل کے طور پر پورا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ جو میرے کریم آقا رسول عربی نے ارشاد فرمایا کہ معدہ ایک حوض کی مانند ہے کہ جیسے پورے جسم کو غذا سے سپلائی کی جاتی ہے۔ شاہ صاحب آج ایک قوم کے نام آپ پیغام اور بھی دیں، آپ بھی اور فیصل بھی، ینگ آدمی۔ میں جتنی دینی تقریبات میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں دین کے نام پہ تم نے یہ تقریب کی ہے اور بعد میں نان اور سالن دے رہے ہوتے ہیں، ولایتی مرغ اور نان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میدا جو ہے استعمال ہی نہیں فرمایا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، ہر ہماری دینی تقریب میں نان ہی ہوتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں روٹیاں سوائے آپ کے، وہاں میں نے روٹی کھائی تھی، آپ کے ہاں گیا تھا، باقی تو ہر جگہ میں تو پہلے کہہ دیتا ہوں میں آ رہا ہوں میاں میرے لیے بھی 1 روٹی تیار کر دینا، ورنہ نان ہی چل رہا ہے ہر جگہ، میدا کھائے جا۔ جی بہت مشکل ہوتا ہے نان کو ہضم کرنا معدے کے لیے۔
میرے اور آپ کے کریمہ کا رسول متشم رحمت عالم کے جو بیٹھنے کا انداز تھا نا کھانا تناول فرمانے کے لیے، وہ دایاں گھٹنا کھڑا کر کے آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ معدے پر تھوڑا سا بوجھ پڑ جاتا ہے، اور انسان کھانا زیادہ بھی کھانا چاہے تو جب وہ سیدھا ہو کے بیٹھتا ہے تو نہیں کھا سکتا، محسوس ہوتا ہے کہ ابھی الحمدللہ تعالیٰ گنجائش باقی ہے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا دوسرا فائدہ بھی یہ ہے کہ میرے پاس ایک مریض آیا تھا، اس سے مجھے کہا کہ مجھے پینڈس کا درد ہے، اور اپنی الٹی جانب ہاتھ لگایا، لیفٹ ہینڈ ہاتھ لگایا، پینڈس کا درد ہے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ بھائی جان پینڈس بائیں طرف نہیں ہوتی، دائیں طرف ہوا کرتی ہے۔ اس سے سوال کیا وہ کیا ہوا کرتی ہیں، میں نے تشریح کی کہ پینڈس اس چیز کا نام ہے۔ جب میں نے اسے بتایا نا کہ ایک آنت ہوتی ہے جو زائدہ دودھ یا اس کو عربی میں کہتے ہیں، ایک الگ ہوتا ہے، وہ چنگلیے کی طرح ہوتا ہے، تو اس کے آگے سوراخ نہیں ہوتا ہے، ادھر سے کھانا جاتا ہے، ادھر سے واپس آتا ہے۔ تو شخص نے سوال کیا شاہ صاحب اگر اس میں کھانا چلا جائے تو نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اب میں اسے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ منہ میں ہاتھ ڈال کر اس کو دبا لو۔ صحیح۔ تو میرے ذہن میں اچانک ہے کہ میرے کریم آقا نے جو دایاں گھٹنا کھڑا کر کے کھانا تناول فرمایا نا، مشینی اذان میں، میکینیکل انداز میں اس پر دباؤ پڑے گا، جتنا اس کے اندر کھانا ہوگا وہ سارے کا سارا نکل جائے گا، پینڈس کا درد کبھی زندگی میں ہوگا ہی نہیں۔ واہ سبحان اللہ، کتنا اعلیٰ ترین طریقہ ہے میرے کریم آقا کا، اس لیے رب کریم ارشاد۔ اچھا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی دسترخوان کو سب چیزوں سے زینت دو، جی آج ساری دنیا کہتی ہے سیلڈ، جس ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے سیلڈ پہلے کھایا کرو کھانے۔ جی سب چیزوں کے ساتھ، یعنی یہ جو ہم سلاد وغیرہ استعمال کرتے ہیں، دھنیا وغیرہ ہوتا ہے، پودینہ ہوتا ہے، یا دیگر وہ سبز چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو استعمال کرنا بہت ہی مفید ہے۔ لیکن اس سمے محترم غازی صاحب ایک چیز کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے، بعض اوقات اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں، اس کو ہاں جی ان کو دھونا ضرور چاہیے، صاف کر لینا چاہیے اور پھر ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ آج طب جدید کے مطابق بھی بعض سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جب ان کو پکایا جاتا ہے تو بہت سارے وٹامنز جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے بطور ہربلسٹ کس طرح کی غذا جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں سمجھا ہوں آرگینک فوڈ، میں نے اگلے دن ایک ٹرم نہیں دی اپنے ایک پروگرام میں، میں نے کہا کہ ساری دنیا اب آرگینک فوڈ کی طرف لوٹ رہی ہے، حتیٰ کہ یہ جو پلاسٹک کے جو تھیلے تھے اب ان پہ بھی پابندی آ رہی ہے نا، دیکھ لیا نقصان۔ تو میں نے کہا آرگینک ریلیجن کی طرف بھی آ جاؤ۔ بہت اچھی بات، یہ جو تھاٹ ہے آرگینک تھاٹ یہ اسلام سے ملے گا جی۔ اچھا آرگینک ایز سچ کہہ سکتے کہ بالکل پیورسٹ فارم، کہ اس پہ نہ کوئی ملاوٹ ہے نہ کوئی چیز۔ ایسا جس طرح سے یہ بات ہے کہ اپنے دسترخوان کو ہری چیزوں سے سجاؤ، ٹھیک، محترم نے جس طرح بات کی کہ ہری سبزیاں کھانے سے پہلے دھو لینی چاہیے، ٹھیک، اچھی طرح دھونا۔ اچھی، اس کی ایک ٹپ دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم طب نبوی پہ بات چلیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی پھل لے کے آئیں، سبزیاں لے کر آئیں، تو اس میں سرکہ، پانی اور 2-3 قطرے آپ اسینشل آئل کے ڈال دیں، دار چینی کے۔ اچھا، یہ 3 چیزیں آپ ملا کے رکھ لیں، ایک محلول سا بن جائے گا۔ دار چینی کا آئل، سینمن آئل جس کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سینمن آئل۔ اچھا ٹھیک، اس کے چند قطرے سرکہ اور پانی ہم وزن ملا کے اس کا ایک محلول بنا لیں، ٹھیک۔ اس میں آپ ساری سبزیاں، گوشت، پھل الگ الگ چیزیں بھگو کے رکھ دیں اور 15 منٹ کے بعد آپ دھو لیں، تو ہر طرح کا کیمیکل، ہر طرح کے جراثیم، ایون مائکروبس جو ہوتے ہیں، مائکروبیلس جو آرگنزمز ہوتے ہیں، وہ تک اس سے ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ٹھیک۔ طب نبوی کے حوالے سے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے کہا گیا کہ 3 حصے کھاؤ، تو اب سائنس نے اس کو پروف کر دیا ہے کہ آپ نے جتنا کم کھائیں گے اتنا آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا، اور جتنی آپ بسیار خوری کریں گے اس سے آپ کو نقصان ہوگا، تو بیلنس جو سا ہے زندگی میں، خوراک میں، وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک۔ تو اسی طرح سے اگر ہم ساتھ چیزوں کی بات کریں، آپ نے شروع میں شہد کی بات کی، تو شہد میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اتنے منرلز، اتنے وائٹامنس اور اتنی نیوٹرینٹس ہیں کہ صرف ایک چیز، میں اس دن ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز سب سے پسند تھی وہ شہد والا پانی تھا، ٹھیک۔ تو اب سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ شہد والا پانی دن میں 2 دفعہ پی لیتے ہیں تو آپ کے تمام اندر جراثیم، تمام آپ کے انفیکشنز جو ان سے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو 1 گلاس پانی میں آدھا چمچ شہد ڈال کے وہ آپ صبح اور دوپہر کو 4-5 بجے کے قریب پی لیں، تو اس سے آپ کو بے انتہا فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ شہد آرگینک ہونا چاہیے اور خالص ہونا چاہیے۔ اور شہد کہاں سے ملے گا اصلی؟ اب بہت سارے کچھ آن لائن وینڈرز ہیں جو خالص شہد کو دے رہے ہیں، جو ہنزا سے لے کے آتے ہیں یا باغات سے خود کلیکٹ کرتے ہیں، تھوڑا مہنگا ملتا ہے لیکن بہرحال اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر فیاض صاحب، وہ
یہ جو ہوتا ہے نا ہونٹ کٹے پھٹے، آپ کے فیصلہ آباد کے آپ جانتے ہوں گے، جی میں جانتا ہوں، وہ غلام قادر فیاض، جی تو وہ آپریشن کرتے ہیں مریضوں کو، ہاں جی، عالم دین کے بیٹے ہیں مولانا صدیق ملتانی رحمۃ اللہ۔ اچھا جی، وہ آپریشن کرتے ہیں اور دنیا میں میرا خیال ہے نمبر 1 یا 2 پہ ہیں، وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی اپنے پیشنٹ کو جس کو وہ سرجری کرتے ہیں کوئی میڈیسن اینٹی بایوٹک نہیں دیتے، اصلی شہد لاتے ہیں، اس کو باقاعدہ چیک کرتے ہیں لیبارٹری میں، کہیں باہر سے پتہ نہیں گلگت سائڈ سے کہاں سے لاتے ہیں، اور صرف ایک شیشی مریض کو دیتے ہیں شہد کے اپنے پاس سے، اور وہ کہتے ہیں اس پہ لگائیں زخم پہ، اور وہ اتنے زبردست 100% رزلٹ ان کا آتا ہے سرجری کے بعد۔ جی کالر ہے میرے ساتھ، السلام علیکم۔ جڑامال سے بول رہا ہوں جی، محمد اکرم۔ جی بتائیں نا اکرم صاحب۔ مجھے فالج ہے جی تقریباً 30 ماہ سے۔ ٹھیک ہے جی، کھبے پاس سے ہے میری سائڈ پہ۔ ٹھیک ہے جی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا آج تک انشاءاللہ۔ ابھی پوچھتے ہیں شاہ صاحب سے، نیکسٹ دے دیں جی۔ جی طارق صاحب فرمائیں۔ جی سر، جی قبلہ غازی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ قبلہ میرا پیر صاحب سے سوال یہ ہے جی کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ساتھ تربوز تناول فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، اور فرمایا یہ تھا کہ اس کی جو کھجور کی گرمی ہے اس کو تربوز چونکہ سرد ہوتا ہے وہ اس کو معتدل کر دیتا ہے۔ اس پہ ذرا وضاحت فرما دے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کتب حدیث میں ایک نسخہ ہے بیماری کے بعد شفا یابی صحت یابی کے لیے، وہ اس میں کھجور ہے اور جو ہے تلبینہ آپ کہہ رہے ہیں، میں سمجھ گیا آپ کا۔ جی ٹھیک ہے جی، شاہ صاحب جواب دے دیں۔ پہلا تو انہوں نے کہا فالج ہے، تو اس کا علاج، ایک جو پیشنٹ ہے انہوں نے کہا مجھے فالج ہے اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا کافی عرصے سے، جی تو کیا ان کو استعمال کرنا چاہیے؟ فالج کے لیے شہد بہت بہترین ٹونک ہے۔ اچھا جی، وہ شہد کے استعمال کریں، نیم گرم پانی میں شہد ملائیں، شہد ملا کے وہ صبح دوپہر شام استعمال کر لیں، ایک چمچ۔ انجیر اور زیتون کا بھی استعمال کریں؟ جی انجیر اور زیتون کا استعمال بھی بہت بہتر رہے گا، لیکن سب سے زیادہ مفید اس میں شہد ہے۔ شہد سب سے زیادہ مفید ہے۔ دوسرا انہوں نے پوچھا ہے جو کالر نے کہ کھجور اور تربوز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کھاؤ تو معتدل ہو جائے گی، اس طرح کی ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا ہے۔ اچھا، کھجور، تربوز اور کھجور اور ککڑی۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور ایک بائٹ ککڑی کی لیتے تھے اور ایک کھجور کی، اس طرح تناول فرما رہے تھے دونوں۔ اور وہ بھی تو ہے کہ اخروٹ اور اس کے ساتھ پنیر کھاؤ، وہ بھی بیلنس ہو جائے گا، بیلنس کرنے کے لیے۔ اچھا، اس طرح بھی کبھی ارشاد ہے کہ جب تم کوئی گرم چیز کھا لو تو پھر ٹھنڈی بھی کھاؤ تاکہ وہ بیلنس ہو جائے۔ ویسے یہ دو صورتیں ہیں، ایک ہوتی ہے ویسے گرم ہونا اور ٹھنڈی، ان دونوں سے منع کیا گیا ہے بھیا کلخت۔ جس طرح وہ ایک چیز برف والی ہو، ایک چیز وہ ساتھ گرم پڑی ہوئی، دونوں میں لا کے کھانا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، البتہ اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک کی گرمی کو دوسرے کی سردی سے توڑنا مزاج کے اعتبار سے۔ جس طرح کھجور مزاج کے اعتبار سے گرم ہے، ککڑی یا تربوز مزاج کے اعتبار سے ٹھنڈے ہیں، ان دونوں کو ملا کر کھانے سے ایک دوسرے کی اصلاح ہو جاتی ہے اور ان کے فوائد میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بنا پر میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایسے اشعار فرمائے۔ اچھا جی، بس جی تلبینہ کا انہوں نے کہا کہ وہ یہ تلبینہ اسی کا ہے، یہ جس طرح ہم دلیا کھاتے ہیں؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے تلبینہ بنانے کا کہ جو ایک مخصوص مقدار میں لیے جائیں، اس میں 5 گنا پانی ڈالا جائے۔ 5 گنا پانی ڈالا جائے۔ بطور مثال 1 پاؤ اگر جو ہے نا تو 1.25 کلو اس میں پانی ڈالا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو اچھی طرح پکایا جائے۔ جب وہ گاڑھا ہو جائے اور سارے کا سارا دودھ کی مانند جو ہو جائے، پھر اس میں دودھ اور دوسری اشیاء شہد میں ڈالیں، کھجور میں کلونجی ڈال لیں، ہاں جی کلونجی ڈال لیں، جو کچھ بھی روغن زیتون ڈال لیں، جو بھی ڈالنا ہو بعد میں ڈالیں گے، پہلے اس کو اتنا زیادہ پلانا ہوگا نہ پکانا ہوگا، جب وہ اچھی طرح پک جائے گا پھر اس کو نیم گرم پی لیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول مطلب نے فرمایا یہ معدے کو بھی دھو دیتا ہے اور دل کو بہت تقویت دیتا ہے، سبحان اللہ، اور بیمار کے لیے ایک بہترین غذا ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ ایسے ہی کیا کرتی تھی۔ وہ جو کدو کے بارے میں بڑا آیا ہے، کدو اور یہ جو ہے اس کے ساتھ اجوا کھجور، یہ دل کے لیے بڑی مفید ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلے جس شخصیت نے دل کے دورے کی تشخیص کی ہے وہ میرے نبی ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کا دورہ تھا, تو میری کریمہ کا تشریف, حضرت سیدنا سعد جب یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے تو آپ پر ایک مخصوص کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی, اور فرمایا کرتے تھے میں لیٹا ہوا تھا, رسول رحمت تشریف لائے اور اپنے دست مقدس میرے سینے پر رکھا اور فرمانے کہ یہاں تجھے درد ہے. پھر کہا کرتے تھے اللہ کی عزت کی قسم اس دست مقدس کے ٹھنڈک کو آج بھی میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں. آپ بات کر رہے ہیں نا تو تب بھی ٹھنڈک محسوس سبحان اللہ ہے, یہ صرف ذکر پاک سے. جی میرے ساتھ کچھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام. جی شاہ صاحب فرمائیں. جی ڈاکٹر حبیب شاہ سرگودا جابریہ سے حضرت. جی شاہ صاحب فرمائیں نا شاہ صاحب. ایک تو حضرت ایک پروگرام نا حسن اخلاق پہ آپ ضرور کریں. بہت کرتے ہیں, یہ سارے پروگرام حسن اخلاق پہ ہوتے ہیں شاہ جی, سارے پروگرام حسن اخلاق پہ ہوتے ہیں. یہ ہے کہ اجبا کھجور کے فیوز و برکات پہ روشنی ڈالو. ٹھیک ہے جی بتاتے ہیں. نیکسٹ جی السلام علیکم. جی نورین صاحبہ فرمائیں. جی سر میرا یہ سوال ہے کہ میرے بھائی ہیں, انہیں 10 سال سے وہ علاج کروا رہے ہیں نظر کا, مگر ان کو کوئی صحیح ڈائگنوز نہیں ہوتا, مگر یہ بتایا کہ ان کو دن میں بہت دھندلا نظر آتا ہے اور وہ گاڑی بھی ڈرائیو نہیں کر سکتی. ہر طرح کا علاج کروا لیا. ٹھیک ہے جی بتا دیتے ہیں. جی مظفر صاحب فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام کر رہے ہیں آج, بڑی مہربانی. گھروں میں جو ماں ہیں نا, پہلے تو یہ بچوں کو اپنے کھانے پہ بیٹھنے کی ان کو دعائیں سکھائیں. ٹھیک ہے جی صحیح بات. دوسرا یہ ہے کہ اپنا یہ شہد اصلی لینا ہو تو اس کی پہچان کیا ہے. ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں جی ابھی. جی شاہ صاحب پہلے تو انہوں نے پوچھا ہے اجوا کھجور کے بارے میں. جی کہ اس کے کیا کیا فوائد ہے, دل کے لیے مفید ہے. ویسا محترم اجوا کھجور محض دل کے لیے مفید ہی نہیں ہے بلکہ پورے جسم کی توانائی کے لیے بہت ہی مفید ہے ماشاءاللہ. اور اس کی گٹھلی بھی اور آج کل لوگوں نے لالچی قسم کے لوگوں نے پیسٹ بنا کر بیچنے شروع کر دیے. آج کل میرے اور آپ کے کریمہ کا رسول عربی نے 7 اجوا کھجوروں کو حکم دیا تھا. ٹھیک ہے. اور میرے کریمہ کا علیہ السلام کے وہ شہادت گرامی سے اس بات کا پتہ چلتا ہے جو آپ نے بالکل ابتدا میں گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ بارگاہ سالت مآب میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام بیماری کا ہم علاج کریں یا نہ کریں. بارگاہ سالت مآب میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ہمیں علاج کروانے کی ضرورت کیا ہے. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ علاج کروانا. جب بیماری, دوا اور طبیب وہ جس کے ہاتھ میں رب نے شفا رکھی ہے, یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو شفا ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کو کیا حکم دیا تھا کہ حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ, وہ حکیم ہے بنو ثقیف کا, اسے چاہیے کہ مدینہ طیبہ کی 7 اجوا کھجوریں لے اور بمیں گٹھلی کوٹ کر تیرے منہ میں ڈال دے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا. دوسرا مختصر جواب دے دیجیے گا. یہ 10 سال سے نظر کہہ رہے ہیں دھندلا پان ہے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ایسا وہ شہد اصلی کہ جس میں پانی یا آگ کی کوئی لمس نہ ہو, ایک ساری رات کو سوتے وقت اپنی آنکھوں میں لگا لی. اصلی شہد کی پہچان کیا ہے جی؟ فی زمانہ پہچان باقی نہیں رہ گئی. اچھا وہ دانا قسم کے چکر بازوں نے وہ ساری چیزیں میں شامل کر دی ہیں. پہلے جو علاج کرتے تھے کہ کتا نہیں اس شہد کو کھائے گا, اس طرح کر لیں, فلاں کی چیز کر لیں, اب وہ ساری انہوں نے کیمیکل ایسے کر دی ہے. اچھا نمک کا بھی آتا ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے بریک پہ جانا ہے. نمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھانے سے شروع میں نمک کے استعمال کرو. جی بالکل. نمک اب جس طرح سے ہم آج کل ہمالین سالٹ کی بات ہو رہی ہے, پنک سالٹ جس کو کہتے ہیں, تو یہ والا وہ نمک مانا جا رہا ہے جو پیکٹوں میں آتا ہے آیوڈائز والا, وہ نہیں, جو ان سا ریفائنڈ ہے وہ نہیں, لیکن جو ان سے ہماری کان سے نکلتا ہے اور اس کو اگر ہم چاٹتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی اب نئی تحقیق یہی ہے کہ اس میں بھی اتنے منرلز ہیں جو آپ کے اعصاب کو, آپ کے مسلس کو اسٹرینتھن اپ کرتے ہیں اور آپ کے جو ان سے ہاضمہ ہے اس کو بہتر کرتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ان سے طب نبوی میں ہیں وہ اب ثابت ہوتی جا رہی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, مجھے لینی ہے بریک. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک سنیں گے, پڑھیں گے آپ اور میں, اور اس کے بعد آج ہم زیادہ سوال لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 2 بڑی کمپیٹنٹ شخصیات ہیں مہمان میرے, تو میں چاہتا ہوں میکسیمم فائدہ اٹھائیں بجائے اس کے کہ میں اپنی زیادہ ڈسکشن یا سوال پوچھوں. تو آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے, ہمارے ساتھ رہیے گا. وعلى سيدنا علي
سیداتنا ویلکم بیک ناظرین کرام. ان ٹیون ود انفینٹ یہ کتاب ہے R.W. ٹرائن ڈاکٹر کی کمال کی. اس نے لکھا ہے بنیادی طور پہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ہر بیماری جو ہے یہ بنیادی طور پہ گناہ سے پہلے روح کی بیماری وہاں سے ابتدا کرتی ہے, پھر وہ جسم میں اس کا اظہار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے دی مائنڈ از نیچرل پروٹیکٹر آف دی باڈی. Vice of all sorts produces leprosy and other diseases in the astral body, soul which reproduces them in the physical body. Anger changes the chemical properties of the saliva to a poison dangerous to life. Sudden and violent emotions not only weaken the heart but sometimes cause insanity and death. میں ترجمہ کر رہا ہوں اپنے جو حضرات انگریزی نہیں جانتے. دماغ جسم کا فطری محافظ ہے. ہر قسم کا گناہ جسم لطیف میں برس اور دیگر امراض پیدا کرتا ہے, اور پھر یہی امراض جسم خاکی میں منتقل ہو جاتے ہیں, یعنی روح کی بیماری جسم میں منتقل ہوتی ہے. کہتا ہے غصے سے تھوک کے اجزائے ترکیبی میں خطرناک زہر پیدا ہوتا ہے, اور فوری اور شدید اشتعال جو یکدم غصہ آتا ہے اس سے نہ صرف دل کمزور ہوتا ہے بلکہ دیوانگی اور موت کا خطرہ ہو سکتا ہے. اور اس طرح میں نے اس کی کتاب پڑھی, اس میں بے شمار مثالیں ہیں کہ بچہ جو تھا وہ غصے سے, ماں نے بہت غصے میں تھی اور دودھ پلایا تو بچے کی فوری ڈیتھ ہو گئی. تو یہ جو ہے بیماریاں, ان سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے, گناہ سے بچنے کے پہلے بچنا چاہیے. جی 4 کالر ہیں میرے ساتھ. جی السلام علیکم. جی اعظم صاحب فرمائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم غازی صاحب. جی اعظم صاحب فرمائیں جناب. میرا کوشچن ہے انجیر کے بارے میں. جی ٹھیک ہے. جی اس کے کیا فائدے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی پیٹ کے لیے. جی کہتے ہیں بالکل ٹھیک. قسم کھائیے, رب نے قسم کھائی ہے. جی ابھی پتہ کرتے ہیں شاہ جی سے, اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں. جی السلام علیکم. جی زاہد صاحب فرمائیں. ہلو. جی زاہد صاحب میں سن رہا ہوں آپ کو. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اعصابی کمزوری کیوں ہوتی ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی ابھی پوچھتے ہیں. نیکسٹ. جی السلام علیکم. اچھا جی لو جی ڈاکٹر صاحب یہ پہلے تو شروع کرتے ہیں ہم. انجیر کے فائدے پوچھے امریکہ سے ہیں ڈاکٹر اعظم صاحب. انجیر کے فائدے. انجیر اور زیتون کی اللہ نے قسمیں کھائیں. ہاں جی بالکل بلا شک و شبہ. رب کی فرمت والتین والزیتون وطور سینہ سورۃ التین میں انجیر اور زیتون کی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قسم ذکر فرمائی ہے. ٹھیک. اور یہ جنت کے پھلوں میں سے پھل ہے, زیتون بھی اور انجیر بھی, یہ دونوں. تو ظاہر ہے جو جنت کا پھل ہے اس کے اندر کتنی خصوصیات اللہ تعالیٰ جل وعلا رکھی ہوں گی. اگر یہ دنیا کی انجیر کو جنت کا پھل نہیں کہا جا سکتا, مسلمان بھی کھاتے ہیں, کافر بھی کھاتے ہیں, لیکن پھل جنت کا ہے جو جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو انجیر فائدہ اس کا. جی انجیر کے بے شمار فوائد ہیں. انجیر معدے کو صاف کرتی ہے, چہرے کو جلا دیتی ہے, بواسیر کو یہ ٹھیک کرتی ہے, آنتڑیوں کے سدوں کو کھولتی ہے, اور انجیر میں یہ پتے کے اندر پتھری پیدا ہو جاتی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے بھی انجیر بہت زیادہ مفید ہے. ٹھیک ہے. اگر انجیر کا تسلسل کے طرح استعمال کیا جائے تو اس کے جو فائبرز ہوتے ہیں وہ معدے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں, معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا. اچھا کالی انجیر بھی ہوتی ہے, ہمارے گھر میں کالی انجیر لگی ہوئی, بڑی بڑی اتنی بڑی ہوتی ہے. ہمارے علاقے میں کالی انجیر ہوتی ہے, اور ادھر چترال کے علاقے میں وہ سفید انجیر ہوتی ہے. سفید انجیر دونوں بڑی مفید ہیں. دونوں مفید. یہ جو کالی انجیر ہے نا جی, یہ ہمارے ایک بہت بڑی عدالت کے جج صاحب کی بیگم کو تھی تکلیف, تو ہم نے وہ ان کو بھجوائی, وہ کالی انجیر جو تھی, تو اس سے ان کو شفا ہو گئی. الحمدللہ تعالیٰ جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرمائی اس کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال جی انہوں نے پوچھا شوگر ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ ذرا اس کا جواب دے دیں. وہ کہہ رہے شوگر ہے, اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے, اس کا کوئی حل بتائیں. اس کا سب سے اچھا جو ان سے حل ہے وہ ہمارا یہ جو جس کے ابھی ہم بات کر رہے تھے, تلبینہ جو بنایا جاتا ہے. جو کے بارے میں جو ان سے اب نئی ریسرچ آئی ہے, یہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے. غم سے, تکلیف سے, ڈپریشن سے, نیند کی کمی سے, ان سب چیزوں سے یہ محفوظ رکھتی ہے, اور اعصاب کو یہ مضبوط کرتی ہے. اس کی ہومیوپیتھک میں بھی ریمیڈیز آتی ہیں اور اس کی ہربل میں بھی بنتی ہیں. تو اگر یہ جو کا استعمال کریں ساتھ کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ جیسے انجیر ہے یا کھجور ہے,
تو ان کو اعصابی کمزوری انشاءاللہ نہیں تو ہے۔ شوگر کے ساتھ کھجور کا ذرا استعمال سمجھا دیں۔ کھجور دیکھیں اب شوگر کے لیے بھی یہی بات ہوتی ہے کہ شوگر کو اب مینٹین کیا جاتا ہے، اس میں کوئی چیز بند نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کی شوگر مینٹین ہے اور آپ نے پورے دن میں باقی کچھ چیزوں کا پرہیز کیا ہوا ہے تو آپ 2-3 کھجوریں یا 2-3 انجیر آپ لے سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، ٹھیک، بغیر کسی اس کے۔ انجیر کی بات ہو رہی ہے تو انجیر کو بھگو کے کھانے کا کہا جاتا ہے کہ رات کو بھگو دیں اور صبح استعمال کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اب ہم انجیر کو سکھا لیتے ہیں، جو ہم ڈرائی فروٹ بنا لیتے ہیں تو اس کے جو ان سے فائبرز ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، تو پانی میں ڈبو کے رکھنے سے اس کا فائبر ایسا ہو جاتا ہے جو ہمارا معدہ آسانی سے ڈائجسٹ کر سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ قبض اور اس طرح کے سارے مسائل جو ان سے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی کالر ہے جی میرے ساتھ۔ السلام علیکم جی شمیم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا مجھے یہ مسئلہ ہے کہ مجھے نا الرجی ہے اور ناک کی ہڈی 2-3 سال سے بھر چکی ہے، کیڑا بہت گرتا ہے۔ اب میں اس دن گئی تو ڈاکٹر نے کہا آپ کی آنکھوں کے نیچے نا پیچھے پانی بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک، 45 ایئر میری ایج ہے، تو اس کے بارے میں پلیز بتا دیں۔ زکام ہے آپ کو؟ جی زکام بھی ہے اور کیڑا بہت گرتا ہے گلے میں۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آنکھوں میں پانی کم ہو رہا ہے۔ نیکسٹ جی۔ السلام علیکم جی وقار صاحب فرمائیں۔ سر میں عمر وقاص بول رہا ہوں بولے والا سے۔ جی عمر صاحب بتائیں۔ سر جی میرے معدے میں گیس بہت پیدا کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ٹھیک ہے ابھی پوچھ لیتے ہیں جی۔ نیکسٹ جی جی سعیدہ جی صاحبہ فرمائیں جی۔ جی جی فرمائیں۔ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ میرے 3-4 سوال ہیں۔ جی میری امی ڈائلسس پیشنٹ ہے، شوگر پیشنٹ پہلے رہی ہیں، تو کوئی ایسا علاج ہے کہ ڈائلسس خوراک سے ختم ہو جائے؟ اور گردے میں پتھری ہے میرے بھائی کے، وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اور نظر کیسے تیز ہو سکتی ہے؟ اور مجھے پتے کا مسئلہ ہے، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی پوچھتے ہیں جی۔ نیکسٹ جی جی ایک تو شاہ صاحب بتا دیں، وہ کہہ رہے ہیں آنکھوں میں جو ہے زکام ہے اور آنکھوں میں جو ہے وہ کم ہو رہا ہے پانی اور گلے میں گرتا ہے ریشہ۔ اس کے لیے بھی حصہ وہ شہد اور پانی یہ ملا کر استعمال کر لیں، اللہ رب العزت بہت فائدہ دیتا ہے۔ میدے میں گیس ہے ایڈ کر سکتا ہوں؟ ایک چیز میں ایڈ کر سکتا ہوں؟ جی جی پلیز۔ اس کے لیے جو ان کو الرجی ٹائپ کی ہے اور جو بتا رہی ہیں کہ ناک سے بھی وہ رہتا ہے ان کو، تو اس کے لیے کلونجی کا تیل اور اس کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر کے کسی بھی چیز میں، اور اس کے ایک ایک قطرہ اگر اپنے نتنوں میں ڈالیں صبح اور شام، تو انشاءاللہ ان کی جو الرجی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور جو ریشہ گرتا ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے چلیں ڈاکٹر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی میدا میں گیس ہے، یہ آج کل بڑی شکایت ہے۔ جی اس کا بہترین علاج تو کم کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کھانا کھانے سے پہلے پانی نہیں پینا، نہ پہلے پانی پینا ہے یا درمیان میں، آخر میں پانی نہیں پینا ہے۔ ٹھیک ہے، کھانے کی ابتدا نمک سے کریں اور نمک پر انتہا کریں۔ ٹھیک، میرے پاس ایک دوست تشریف لائے تھے اور کہتے تھے شاید میں 20-25 سال سے معدے کا مریض تھا، تبخیر کا، اور میں نے صرف اور صرف یہ عمل کیا کہ کھانا کم کیا اور دوسرا کھانا کھانے سے پہلے میں نے پانی پیا، آخر میں پانی نہیں پیا، نمک سے شروع کیا، نمک پر ختم کیا، تبخیر جاتی رہی۔ ڈائلسس پہ ہیں جی، وہ کہتے ہیں گردے میں پتھری بھی ہے، ڈائلسس ہیں، پتے میں پتھری، اس کا علاج سب کو ہی بتا دیں۔ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، زیتون کے تیل کے لیے زیتون کے تیل میں لیموں کا رس ملا لیں، ٹھیک ہے، دونوں ہم وزن کر لیں، 1-1 چمچ صبح شام لے لیا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ پتے کی پتھری کے لیے نہایت ہی مفید ہے، درد 1-8 دن میں ختم ہو جائے گا اور چند دن استعمال کرنے سے گردے کی پتھری بھی ختم ہو جائے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب ڈائلسس سے واپسی۔ ڈائلسس سے واپسی کے لیے بہرحال دیکھیے پھر یہ ویری کرتا ہے کہ کس کنڈیشن میں ہے، تو اس لیے اس کو جنرلائز کر کے بتانا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے، پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے۔ اگر ہم اس طرح بتا دیتے ہیں اور کوئی استعمال کر کے خدا نخواستہ نقصان ہو جائے تو وہ پھر ہم پہ بات آ جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ کسی نیچروپیتھ کو دکھا لیں، یہ چیز ریورس ہو جاتی ہے کافی پیشنٹس میں، تو احتیاط کے ساتھ کروا لیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا پتے کے بارے میں ہے، پتے کے بارے میں تو ہومیوپیتھ میں بہت اچھی دوائیں ہیں، بہت اچھی دوائیں ہیں پتے کے بارے میں، جس طرح سے محترم نے فرمایا یہ تو بہت ہی اچھا نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ پتے میں ایسے وہ پتھری نہیں ہوتی جیسی گردے کی پتھری ہوتی ہے، پتے میں عموماً کولیسٹرول کے ڈپازٹس ہو جاتے ہیں، فیٹس کے ڈپازٹس ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ لہسن کا استعمال جو ہے وہ کیجئے اپنا ریگولر ڈائٹ میں۔ اچھا لہسن کا تو وہ آپ کی بدن سے کولیسٹرول کو کم کرے گا۔ اب تو وہ کیپسول بھی ملنے شروع ہو گئے ہیں لہسن کے۔ اچھا کیپسول کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کا ریزن یہ ہے کہ جو لہسن کھانے کا سب سے اچھا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 جوے لہسن کے لے کے اس کو کاٹ کے رکھ دیجئے،
1 منٹ کے لیے آپ اس کو ہوا میں چھوڑ دیں, ہوا سے اس کی تھوڑی سی آکسیڈیشن ہوتی ہے, اس کو اگر آپ چبا کے کھائیں گے تو اس کی افادیت ان کیپسولوں سے 100 گنا زیادہ بہتر ہوگی. اچھا جی. اور وہی فائدہ دے گا, کیپسول جو ان سے ہے وہ ایسا فائدہ نہیں دے گا. اصل میں لہسن کو جب ہم چباتے ہیں تو جو ہمارا تھوک اور لعاب کے ساتھ جب وہ اندر جاتا ہے تو وہ ایسیڈیٹی کو ختم کرتا ہے. ہم کیپسول لیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جا کے معدے میں پھٹتا ہے, جس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ان سے اس طرح چبا کے کھانے سے ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا جی, کالر میں ساتھ ہے جی. السلام علیکم. جی شائستہ صاحبہ فرمائیں. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹی وی بند کریں بیٹا. جی مجھے جی ٹی وی کی آواز بند ہے. اچھا فرمائیں سوال. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری شادی کو 10-12 سال ہو گئے ہیں اور میرے بچے نہیں ہیں. میرے شوہر کی سپرم کاؤنٹ کی کمی ہے. میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن پوری نہیں ہوتی ان کی. اتنا علاج کروایا, ابھی بھی ہم نے 10-12 ہزار کی دوائیں ہیں لیکن نہیں, فرق نہیں پڑتا انہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. جی نیکسٹ جی. السلام علیکم. جی فرمائیں عابدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عزیز صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ بیٹا. ہم روز دیکھتے ہیں تو ایک میرا یہ سوال ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے تو اس کا بتا دیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک میرے بیٹے کو غصہ بہت آتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتا دیتے ہیں. جی صبا صاحبہ بتائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. انکل میرے 2 مسائل ہیں. میرے بھائی ہیں اسپیشل منگول پرسنٹ. ان کو مطلب آنکھ میں انہوں نے کہا کہ موتیا ہے سفید, اور میڈیسن کرواتے رہے ہیں. جب وہ کچھ ڈیلے ہو گیا تو وہ کہتے ہیں اب یہ اس کا آپریٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کو انستیزیا دیا جاتا ہے تو ان کا کالے موتیا کی طرف آنکھ جا چکی ہے. ایسے بچوں کو کیئر کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, مطلب مشکل سے وہ کیئرنیس ہوتے ہیں. تو مجھے یہ چاہیے کہ کیا کالا موتیا کا ان کی آنکھ کی نظر ٹھیک ہو سکتی ہے. دوسرا عرصہ 3.5 سال ہو چکے ہیں, کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتا. بے شمار میڈیسن اور ٹیسٹ کروا چکے ہیں. ان کے پیٹ میں درد رہتی ہے اور کھانا نہیں ہضم ہوتا اور پیٹ میں درد ہوتا ہے. کچھ بھی کوئی سالڈ چیز بھی کھاتے ہیں تو پیٹ میں درد. ٹھیک ہے بہت شکریہ. جی پوچھ لیتے. جی اپنا شاہ صاحب ذرا آپ فرمائیں. وہ کہہ رہے ہیں شادی کو 12 سال ہو گئے تو میاں کو کوئی پرابلم ہے سپرم کاؤنٹ کی پرابلم ہوگا نا. تو جس طرح محترم ڈاکٹر صاحب پہلے فرما چکے ہیں نا, بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جب تک ان کو چیک نہ کیا جائے اس وقت تک نہیں کوئی جنرل دوائی. اس میں ایک چیز سر میں بتا سکتا ہوں کہ ہماری طب نبوی میں بہی کا ذکر ہے. ہاں بہی کا, ٹھیک ہے, بہی کا ذکر ہے جس کو انگلش میں کوئنس کہتے ہیں. تو اس کے جو ان سے بیج ہیں ان کا صفوف بنا کے اگر استعمال کیا جائے, یا اگر تازہ ہے تو بہی کو اس کے بیجوں سمیت اگر کھایا جائے تو یہ اس مسئلے میں بہت فائدہ مند. تو بہی جو ہے وہ ویسے اس کا مربع بھی تو کھایا جا سکتا ہے. اس کا مربع کھایا جا سکتا ہے, اس کی سلاد بنا کے کھائی جا سکتی ہے, اس کو ہلکا سا ابال کے اس کو پیسٹ بنا کے کھایا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس کے بیج جو ان سے ہیں وہ خاص طور سے اس مقصد کے لیے بے انتہا فائدہ مند. اچھا ہاں جی, وہ بنانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ معجون مغلظ جو ہوتا ہے نا یہ اسی چیز کے لیے ہوتا ہے, لیکن وہ ایسی صورت میں فائدہ دیتا ہے اگر وہ ایپیتھیلیل سیلز اور پس سیل وغیرہ نہ آ رہے ہوں تو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر وہ ڈاکٹر صاحب ذرا معدے میں جلن ہے, انہوں نے کہا مشتاق معدے میں جلن کے لیے جو معدے کے جتنے بھی امراض ہیں ان سب کے لیے اگر صرف ایک چیز اپنی ڈائٹ میں رکھ لیں جس کو ایلو ویرا ہم کہتے ہیں, ایلو ویرا کا پیور جوس لے لیں اور اس کا 1 چمچ ہر کھانے کے بعد استعمال کر لیں تو کسی طرح کی کوئی کیا اس کو ایلو ویرا کو گیکوار ہے, گیکوار یا کوار گندل, اکوار گندل جو مشہور نام ہے اس کا, کوار گندل. ٹھیک ہے جی. اچھا جی ڈپریشن اور غصہ, بچوں میں اگر ڈپریشن یا غصہ آ رہا ہے تو ان کو میٹھی چیزوں سے تھوڑا سا دور رکھیں. اچھا جی. ان کو شام کے بعد اسپیشلی, مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ 6-7 بجے کے بعد ان کو کوئی میٹھی چیز مت دیں. اسپیشلی ان کو ٹافی یا جیسے ہم جیلیز وغیرہ دے دیتے ہیں اس سے دور رکھیں, اور ان کی ڈائٹ میں کیلے کا اضافہ کر دیں. ٹھیک ہے. کیلا, جو جیسے بار بار بات ہو رہی ہے کہ جو سائنٹیفکلی پروون ہے کہ وہ غصے وغیرہ کو ٹھیک کرتا ہے. بڑے ہی خاتون ہے اس کو ڈپریشن ہے, ان کو اگر ڈپریشن ہے تو ان کو چاہیے بہت ڈارک چاکلیٹ ایک آتی ہے جو طب نبوی سے ذرا ہٹ کی چیز ہے, لیکن ڈارک چاکلیٹ آتی ہے, اگر اس کا استعمال کریں تو ان کو ڈپریشن اور غصہ جو ان سے کافی حد تک کم ہو جائے گا.
اور اگر ہم اس میں جاتے ہیں طب نبوی، اللہ اکبر پڑھیں، کلمہ شریف کا ذکر کریں، وہ آپ بالکل بتا دیں۔ میں کہتا ہوں کہ حدیث مبارکہ ہے اختلاج قلب کے لیے، ڈپریشن اختلاج قلب، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اختلاج قلب اور غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اسپیشل پرسن ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو موتیا شروع ہو گیا اور پیٹ میں مسلسل درد ہے۔ اس کے لیے آنکھوں کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ وہ سونف کا استعمال کروائیں ان کو، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے لیے ایک چیز اور بھی کی جا سکتی ہے، اگر کہیں سے اچھی طرح کروا سکیں تو سونف کی جڑ ملتی ہے، جڑ سونف، اس کو اچھی طرح سے دھو کے اس کو ابالا بھی جا سکتا ہے اور اس کا عرق بھی نکلوایا جا سکتا ہے۔ وہ نکال کے اگر وہ آنکھوں میں ڈالنا شروع کریں اس کے 2 قطرے، تو وہ آنکھوں کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ ٹھیک، اس کے لیے کھمبی بھی بہت مفید ہے جی۔ کھمبی بھی، ہاں۔ کون سی کھمبی؟ کھمبی 2 رنگ کی ہوتی ہے، سفید، سفید کھمبی۔ ہمارے یہاں تو اب ختم ہی ہوگی شاہ جی؟ جی جی، ہمارے یہاں ختم ہو یہ گئی، باہر سے آتی ہے، چائنا وغیرہ سے؟ جی ادھر سے آتی ہے۔ ہاں جی۔ اچھا جی، پیٹ درد وہ کہہ رہے ہیں 3 سال سے اس بچے کو، جو اسپیشل پرسن، پیٹ درد کا کوئی نہ کوئی سبب یقیناً ہوگا۔ اچھا، جس طرح میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ٹیسٹ کرائے ہیں، پیٹ درد کے لیے وہ شہد تجویز فرمایا تھا نا، تو اس کو آرام نہ آیا تھا، دوبارہ فرمایا پھر اور شہد دو، پھر شہد دو، 3 مرتبہ شہد دیا گیا تو مقدار مکمل ہوئی، تو تب اس کو پخانہ کھل کے آ گیا۔ اب پیٹ درد کا سبب کیا ہے، اس سبب کے اعتبار سے علاج کیا جائے گا نا جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ یہ گائے کا دودھ استعمال کرو، دراصل جو گفتگو ہو رہی ہے نا جی، آپ پہلے بھی فرما رہے تھے، اب بھی میں وہی بات عرض کروں گا، اب نہ وہ گائے رہ گئی ہے نہ بکری رہ گئی ہے۔ جس طرح ہم بھینس کو چارہ دیتے اس طرح گائے کو دیتے، اس طرح بکری کو۔ وہ زمانہ تھا جب گائے یا بکری گھوم پھر کر جاتی تھی۔ جی جی، کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شبیر صاحب فرمائیں سوال۔ جی میں شبیر بات کر رہا ہوں لاہور سے، مجھے شوگر ہے 200، ابھی 100 سے 200 ہو گئی ہے، اس کا ذرا کائنڈلی ہیلپ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جی۔ جی دوست محمد صاحب فرمائیں۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ جی سر، پہلے کال چل رہی ہے نا؟ ہاں ہاں فرمائیں فرمائیں، میں سن رہا ہوں دوست محمد صاحب آپ کو۔ ہاں جی سر، میرا یہ سوال ہے سر کہ نہار میں پانی پینا کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں غلط ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں جی۔ نیکسٹ جی اعظم صاحب فرمائیں۔ جی جی فرمائیں آپ سوال اپنا۔ سوال میرا خیال یہی ہے کہ میری بیٹیوں کو نا 4.5 سال سے تھیلیسیمیا کی مرض ہے۔ اچھا، تھیلیسیمیا، تو وہ تو اس کے کافی سینٹر ہیں یہاں پہ تھیلیسیمیا کے۔ جی سمیرہ صاحبہ فرمائیں۔ ہیلو جی جی فرمائیں، سمیرہ بی بی فرمائیں اپنا سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی بیٹے فرمائیں سوال۔ آپ مجھ سے آپ سے پوچھنا تھا، میری امی کی نا ٹانگ ٹوٹی تھی 3 سال پہلے۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کی ٹانگ ابھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، تو کافی ٹانگ میں مسئلہ رہتا، تو ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کی ٹانگ بھی جڑی کو نہیں ہے، تو بہت زیادہ انہیں درد ہوتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں جی انشاءاللہ۔ لو جی شاہ جی، وہ کہہ رہے ہیں 100 سے 200، ڈاکٹر صاحب آپ کا شعبہ آ گیا، وہ کہتے ہیں 100 سے 200 شوگر ہے، تو میرے خیال یہ تو کوئی ایسی خطرناک نہیں، اتنی خطرناک نہیں، اور اگر شوگر 100 تو ویسے ہی نارمل ہے جی بالکل، اور ان کو چاہیے کہ اس کے پر احتیاط کر لیں، اگر ابھی اس لیول پہ تو احتیاط کر لیں۔ اس کا ایک نسخہ بتا دیتا ہوں۔ ایک تو جامن کی گٹھلی ہے، اس کو پیس کے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایک چیز آتی ہے تمہ، تمے کو پیس کے عرق گلاب میں اس کا پیسٹ بنا لیں اور وہ اپنے تلووں پہ لگا لیں۔ ٹھیک ہے، تلووں پہ لگا کے آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں، اس کے بعد پاؤں دھو لیں، تو اس کی وجہ سے بھی شوگر لیول جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو۔ اچھا جی، نہار منہ پانی پینا، وہ کہتے ہیں بعض کہتے ہیں پینا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں، جاپانی کہتے ہیں پیو گرم پانی۔ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، 1 سے 2 گلاس پیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ روم ٹیمپریچر کے ہو، ٹھنڈا پانی نہ ہو، اور بہتر ہے کہ اگر ہلکا سا نیم گرم ہو تو بہت اچھا ہے، یا پھر کم سے کم وہ کمرے کے ٹیمپریچر پر رکھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تھیلیسیمیا کا مرض ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں اس کا حل؟ تو اس کو بھی تو بغیر چیک کیے دوائی نہیں دی جاتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے جی ڈاکٹر صاحب، وہ کیا آرنیکا دے دیں اس کو؟ اگر کہتے ہیں تو ہومیوپیتھک کا ایک نسخہ بتا دیں نا، بتا دیں۔ اس میں آرنیکا، سمفائٹم اور کلکیریا فوس، ٹھیک ہے، یہ 3 دوائیاں جو انسیاں لے کے رکھ لیں 200 کی پوٹینسی میں، اور دن میں 1 کی سب کی خوراک لے لیں۔ اچھا جی، دائمی قبض شاہ صاحب اور پیٹ جو بڑھ جاتا ہے، موٹاپا، دونوں کا علاج بتا دیں۔
آپ دونوں ان کا علاج بتائیں جی. ایسا دائمی قبض کا نا پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، اب بھی عرض کر رہا ہوں، کم کھانا دائمی قبض کے لیے ایک بہترین علاج ہے. اچھا جی. اگر انسان کم کھائے گا نا، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب معدے پر ضرورت سے زیادہ بوجھ پڑ جائے گا تو معدہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اچھا. اگر تھوڑا بھوک رکھ کے ہم کھانا کھائیں گے تو خود وہ ورک کرنا شروع کر دیتا ہے. کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا اور کم کھانا کھانا یہ دائمی قبض کے لیے بہترین علاج ہے. اگر وہ 1 چمچ شہد کا بھی لے لیا کریں بہت زیادہ مفید ہے. اگر وہ کلونجی کا تیل استعمال کریں تو یہ شوگر کے لیے بھی مفید ہوتا ہے اور دائمی قبض کے لیے مفید ہے. بڑا ہوا، ہاں جی، اس کے لیے بھی مفید ہوگا. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب پیٹ بڑھ گیا ہے، بڑے ہوئے پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے کہ یہ چیا سیڈز جس کو ہم کہتے ہیں تخم لنگا، اس کو رات کو آدھے گلاس پانی میں 1 چمچہ ڈال کے رکھ دیجیے. جب وہ صبح پھول جائے گا تو باقی جو آدھا گلاس ہے اس میں گریپ فروٹ کا جوس ڈال دیں. کیا ڈال دیں؟ گریپ فروٹ کا جوس. گریپ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فرمایا اس کے بارے میں، بالکل، کہ گریپ فروٹ کو شہد کے ساتھ ملا کے استعمال کریں. چکوترا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بڑے فائدے، بے انتہا فائدے. اور اب تو ڈاکٹر ماڈرن سائنس بھی کہتی ہے کہ چکوترا فیٹ برننگ میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اچھا. تو یہ صبح نہار مویہ والا گلاس پی لیں انشاءاللہ. جو خاص طور سے پیٹ کا جو ٹمی فیٹ جس کو تخم لنگا اور تخم لنگا کو رات کو بھگو کے رکھ دیجئے. جب وہ صبح پھول جائے گا تو باقی آدھے گلاس میں چکوترے کا رس ڈال کے وہ پی لیں. ٹھیک ہے. صبح نہار منہ. 40 دن. ایڑیوں میں درد ہے وہ کہتے ہیں. ایڑیوں میں درد ہے. ایڑیوں میں درد کے پھر بہت سارے ریزنز آ جاتے ہیں. شوگر ہے اور شوگر ہے، اگر یورک ایسڈ وغیرہ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس کے لیے سب سے اچھا ہے کہ ہلدی کا استعمال کر لیں، کھانے میں بھی اور لگانے میں بھی. ہلدی کو زیتون کے تیل میں مکس کر کے اور ایڑیوں پہ لگا لیا کریں تو اس سے بھی ان کا انشاءاللہ درد ختم ہوگا. اور اگر یورک ایسڈ ہے. اچھا جی، یہ اوون میں شاہ جی جو کھانے آج کل ہر کھانے کو اوون میں رکھتے ہیں اور ایک کھانا فریج سے نکالا اور ایک ہفتہ کھانا پڑا ہوا ہے، بلکہ مہینوں پڑا ہوا ہے. عید کب کی گزر گئی ہے، گوشت ابھی تک چل رہا ہے. جی، اس میں سب بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے نا، اور وہ شدید نقصان دیتا ہے. بہترین تو کھانا ہوتا ہے جو تازہ بتازہ ہو، اس کی استعمال کیا جائے. جب اوون میں رکھتے ہو اس کی ویوز بھی ہوتی ہیں اور اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. کھانا پھر صحیح طریقے سے وہ ہضم بھی نہیں ہوتا اور الٹا نقصان دیتا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. حق تو یہ ہے نا کہ تازہ بتازہ کھانا کھایا جائے. اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ عید کا گوشت اب تک پڑا ہوا ہے تو زیادتی ہے نا، وہ تو تقسیم کرنے کے لیے تھا، کھانے کے لیے. صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. وقت چونکہ پروگرام کا ختم ہو گیا. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخہ انجیر کے فوائد. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انجیر لازمی کھایا کرو کیونکہ یہ بواسیر اور گینٹھیے کا مؤثر علاج ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نماز کے ذریعے اپنے کھانے کو ہضم کیا کرو. کھانا کھانے کے بعد جب نماز ادا کرو گے تو کھانا اپنی اصل جگہ پر پہنچ جائے گا. اس کے روزنامہ 92 میں قرآن پاک، حدیث اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ بہت زبردست مضمون ہے. ضرور اس کا مطالعہ کریں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کرام کا ادب کرنے، اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. آج میرے دونوں مہمان بہت دھیمے سروں کے دونوں ہی لوگ ہیں، اس لیے میں زوردار نعرہ لگاتا ہوں، میرے ساتھ سامعین ناظرین زوردار نعرہ لگائیں تاکہ کشمیر کے جو ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں وہاں پہ جو جنگ لڑ رہے ہیں اس سے ظلم کے خلاف ان کے حوصلے بلند ہوں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم على آله وصحبه وبارك وسلم.